آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے 3 بڑی خبریں۔ IMF کا ایک مشن پاکستان آ گیا ہے جس نے اب اس معاملے کے اندر بھی دراندازی کرنی ہے جس معاملے کو ہم نیشنل سوورینٹی کی بریچ کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی دراندازی کرے، جس سے مراد یہ کہ پاکستان کیسے چلانا ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں، جوڈیشری کیسے کام کر رہی ہے، بیوروکریٹس کیسے کام کر رہے ہیں، یہ IMF پاکستان کے اندر کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم اپنے پروگرام کے ایک حصے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے پاس ڈاکٹر فاروق سلیم ہوں گے، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ IMF کیا اس قسم کے کام دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ دوسری بڑی خبر، میاں محمد نواز شریف متحرک ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کے ممبران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر لوگوں کے گلے شکوے کافی ہیں۔ ایک گلا شکوہ جو آپ کو بار بار سنائی دے گا، میں نے جن 3-4 لوگوں سے بات کی انہوں نے ہمیں بتایا جی کہ ہمیں گورننس کے معاملے سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، پارٹی کے جو زعماء ہے وہ ہم سے رابطے میں نہیں ہوتے، ڈیولپمنٹ سکیمز آ جاتی ہیں مرکز سے چلائی جاتی ہیں، مرکز سے مراد لاہور سے، اور یہ کہ مشاورت نہیں کی جاتی۔ مریم نواز صرف 4 لوگوں کے ذریعے صوبہ چلا رہی ہیں۔ تو ہم رانا ثناءاللہ خان سے پوچھیں گے دوسرے معاملات کے ساتھ کہ کیا میاں محمد نواز شریف اس شکایت کی روشنی میں وہ کوئی نئی تجویز دیں گے مریم نواز کو کہ کیسے ان کو اپنا سٹائل آف گورننس چینج کرنا ہے، اور یہ کہ تمام تر اعتراض کے باوجود مولانا فضل الرحمان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے نکل جائیں، الیکشن نئے کروائیں، تو یہ حکومت کے پرائم منسٹر اور اپنی کابینہ کے ممبران کیوں مولانا کے در چلے گئے ہیں اور وہاں سے کیا حاصل کرنا چاہتے؟ تو رانا صاحب ہم سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری کے ثوابی کے جلسے کو اب 2 دن ہو گئے ہیں۔ 2 دن کے بعد اس جلسے کی کیا گونج ہے، کس قسم کے جو شرکاء تھے ان کے اعتراضات رہے، پرفارمنس کیسی رہی؟ یہ پہلا بڑا جلسہ تھا جو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی تبدیلی کے بعد سامنے آیا۔ تو جنید اکبر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے، صدر تحریک انصاف خیبر پختونخوا۔ اس جلسے کے اندر عجیب و غریب قسم کی تقریریں بھی ہوئیں، ریاست کے اوپر تھو تھو بھی کہا گیا اور یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اس مرتبہ جب ہم آئیں گے اسلام آباد میں تو پھر گولیوں کا جواب دینے کے لیے تیاری بھی کر کے آئیں گے۔ تو یہ تمام معاملات ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں انسانیت ہو، جن میں انسانیت نہ ہو ان کے لیے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہ ڈرتا ہے نہ تکتا ہے۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہم آپ کی گولیوں کی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنی پہلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جنید اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر تحریک انصاف خیبر پختونخوا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مبارک ہو، آپ نے اپنا پہلا بڑا کام کر لیا ثوابی کے اندر، کیونکہ یہ پہلی آپ کی ذمہ داری تھی نا؟ جی جی بالکل۔ تو کتنے لوگ آئے؟ یہ تو آپ بتا دیں، میں تو پارٹی ہوں، آپ جو ہے ہم آپ سے ہماری بات پہ تو آپ کو یقین آئے گا نہیں۔ میں جو کہتا، میں جو کہوں گا اس پہ آپ لوگ چلیں نا آپ کی بات میں اس پہ اچھا میں آپ کی بات لوگوں پہ چھوڑ دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہم جاننا چاہیں گے نا اسسمنٹ میں، نہ آپ کی بات کرتا ہوں نہ اپنی رپورٹ کی بات کرتا ہوں، میں کسی اور انڈیپینڈنٹ یعنی تھرڈ پارٹی کی بات کرتا ہوں اور میں پڑھ دیتا ہوں اور سورس بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ثوابی جلسے میں 5 سے 6 ہزار کارکنوں نے شرکت کی۔ پنڈال کا پچھلا حصہ جلسے کے دوران خالی رہا، پارٹی میں دھڑے بندی، فنڈز نہ ملنے پر ثوابی جلسے میں کارکنان کی تعداد کم رہی۔ اچھا جی، میں آپ کو حلفیہ بھی کہنے کو تیار ہوں اور اس پہ اگر کہے کہ ثبوت بھی دینے کو تیار ہوں کہ جو ملاکنڈ ڈویژن سے میرے صرف لوور دیر کے ایک حلقے کے اور میرے اور سوات سے، تو میں آپ سے جس فورم پہ آپ بات کرنے کی میں یہ ثبوت دوں گا کہ 15-20 ہزار بندے ہم صرف یہ 3 ڈسٹرکٹ سے ہم لے کے دیکھیں، ہم آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں۔ نہیں خیر، میں یہ نہیں کہ وہ فلاں نے یہ کہا، میں ثبوت کے ساتھ دوں گا جو ہماری جو جیسے ہم نکلے، جو ویڈیو تھی، جو گاڑیاں تھی، جو لوگ تھے، وہ صرف میں 3 ڈسٹرکٹ کا، باقی نہیں کہ 120 سے لوکل کچھ دے آئے تھے۔ وہ ایک رف ایسٹیمیٹ تو کوئی نہ تو کوئی ہوگا نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب یہ آپ کہہ رہا ہے کہ 5,000، تو اس میں بات نہیں کروں گا، پھر اس عوام پہ چھوڑ دیتے کہ کتنے لوگ آئے تھے، تو اس بات کو آگے جائیں۔ یہ جیو کی رپورٹ جس کسی کی بھی اس وجہ سے میں نے سما کی رپورٹ نہیں آپ کی نہیں کوٹ رہا ہوں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر کون بیٹھتا ہے، کون سی خبریں آتی ہے، کون سی جاتی ہے، تو خبروں پہ بات نہ کرے، عوام پہ لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں تھے، اس طرح لاکھوں لوگ۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو عوام پہ چھوڑ دیتے کہ کتنے لوگ تھے، تو نہ آپ بات کرے یا میرا خیال اس پہ آگے جاتے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے کنٹرول
ہوتی ہے, کس طرح اچھا ہوتی ہے. یہ بھی کنٹروورسی ہے کہ لوگ کسی کو تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا, کسی نے تقریر نہیں کی, عمر یوں بیٹھے رہے. آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی. میں ذرا آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا کہ واقعتاً پارٹی کے اندر ہے اس قسم کی ٹینشن؟ نہیں, پارٹی کی میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور آج بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ کر رہا ہوں کہ پارٹی میں ہماری یہ نہیں, میں کہوں گا کبھی میں یہ غلط بیانی نہیں کہوں گا کہ پارٹی میں نہیں ہوتا, پارٹی میں ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں بہت زیادہ ہے, وہ میں نے بار بار یہ بات کروں کہ ہر بندے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, بڑھنے کے لیے فورم ہے. جب میرے جیسا بندہ صوبائی صدر تک پہنچ سکتا ہے تو ہر بندہ پہنچ سکتا ہے, تو اس میں ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں جو ریاست اور ریاستی اداروں نے جو پہلے 2 سال 3 سال سے کیا, قیادت کی کوئی وہ بیمانی ہو گئے. میں ہوں XYZ جو بھی ہو, اسٹیج پہ بیٹھا ہو یا اسٹیج کے نیچے بیٹھا, عوام رہ گئے اور عمران خان رہ گیا. تو درمیان میں ہم اختلاف کریں, ہم اتفاق کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے, اور اس لیے اگر مجھے وہ رسپیکٹ ملتی ہے, مجھے وہ سپورٹ کرتے ہیں, تو میری اپنی کوئی حیثیت نہیں. مجھے اس لیے کرتے کہ میں اس کی ذہن میں ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر پارٹی کے کیا حالات ہیں, کس نے تقریر کی نہ کی, یہ بیمانی چیزیں عمران خان اور وہ. تو پھر آپ کو قیادت کی تبدیلی نہیں کروانی چاہیے تھی نا, پھر لگے رہتے علی امین ہی لگے رہتے. نہیں, تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا ہاتھ جس پہ ہوگا, علی امین پہ ہوگا, تو علی امین کے پیچھے لوگ تھے, علی امین کے ساتھ ہے, میرا ساتھ ہوگا. کل اگر عمران خان صاحب میری جگہ کسی اور کو, تو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. علی امین پر ہاتھ نہیں ہے اس وقت عمران. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس ذمہ داری جو مجھے دی گئی علی امین صاحب کو تھی, تو ورکر اس کے ساتھ تھے. جب مجھے دی گئی میری اپنی حیثیت, میں نے بار بار کہا کہ میں تو کونسل نہیں لگ سکتا, خان صاحب کا ہاتھ ہے. تو آج مجھے لوگ سنتے ہیں, میری بات کو اہمیت دیتے ہیں, مجھے رسپیکٹ خان کی وجہ سے. کل خان صاحب میری جگہ کسی اور کو بٹھا دے, بات ختم ہو. اچھا, اس کے اوپر اب ذرا واپس ہیں جو وہاں پر تقاریر کی گئیں. علی امین گنڈاپور نے وہ جو کہا تھو 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 تھو, حکومت, چلے میں سمجھ سکتا ہوں کہ حکومت کے بارے میں تو آپ جو مرضی کہیں, مخالفین ہیں, ہزار باتیں کرتے ہیں, حکومت بھی 1000 باتیں کرتی ہے. میں آپ کو آج بتا دوں, جو ہمارے ورکر جو پکڑے گئے تھے, اس جو پولیس وین ہوتی ہے, جو جیل کی جو وین, اس میں مشکل سے 17-18 بندے آتے, 38-40 بندوں کو اس میں رکھا, 38 گھنٹے اس کو وہاں بٹھایا گیا. اس میں جو واش روم تو نہیں تھی, اس میں سب کچھ بند ہونے کے, اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ریاست یہاں حکومتیں بنائے, حکومتیں گرائے, عوام کے مینڈیٹ پہ پاؤں رکھے, تو اس سے نہیں ہوتی. اس سے زیادہ جو ہو رہے آئین کے ساتھ جو ہم کر رہے, عدالتوں کے ساتھ جو ہم کر رہے, پولیٹیکل ورکر کے ساتھ جو ہم کر رہے, کہ آج ہمیں ایکٹیویٹی سارے پنجاب میں FIR کٹے گی, بلوچستان پہ کرے گی. ہم کیا احتجاج کرتے تھے, FIR کٹتی. پارلیمنٹ میں ہم آتے تو پارلیمنٹ میں اس طرح کی قانون سازی زبردستی کروائی جاتی ہے. عدالت جاتے ہیں تو ہمارے کیسز نہیں لگتے. تو اس سے تو سے زیادہ لوگ اس کس طرف لوگ جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں طرح صاحب, میں جب صدر بنا تو میں نے کوشش کی تھی, کیونکہ میں کافی ٹائم جو ہے ہلکے کی سیاست تک محدود رہ گیا تھا, اتنی انٹریکشن میرے لوگوں سے نہیں تھی. ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ جاؤں. یقین کرے جو لوگوں میں جو نفرت پاتی ہے, یقین کرے مجھے میرے رونگٹے کڑی ہو گئی جب لوگوں نے مجھے کہا کہ میں نے مشورہ لے کہ کیا کرنا چاہیے. یقین کرے میں بتا نہیں سکتا, اتنی نفرت پائی جاتی, اتنی حد تک لوگ جا گئے. تو سے تکلیف ہوتی, ان چیزوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ نے نفرتیں ان کے دلوں میں ڈالی ہیں نا؟ نہیں, نفرت میں نے نہیں, میں نے لوگوں کو کہنا کیا, میں نے لوگوں سے جو ہمارے کیا ہوتا تھا, نہیں میرے اس ٹائم بھی ہوا تھا, نہیں کسی میں مجھے بتا دے عمران خان صاحب کی. آپ نے رانا ثناء اللہ کا انٹرویو نہیں سنا؟ نہیں, رانا ثناء اللہ میں اگر ہمت ہے تو بتا دے کس نے اس کے ساتھ کیا تھا. وہ تو میں نہیں تھا. نہیں, عمران خان نے بالکل نہیں کیا تھا. رانا صاحب بھی کہتے کہ عمران خان نے نہیں کیا, میں بھی کہہ رہا ہوں وہ نہیں تھا. وہ سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا تھا. تو ہمت کرے نا, رانا ثناء اللہ کی حکومت ہے, وہ انٹیریئر منسٹر, ہمت کرے, پتہ کر لینا کہ کس نے کیا, اس کو سزا دے. یعنی عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا عمران خان نے نہیں کیا؟ بالکل. میں عمران خان کے دور میں اگر بھی وہ جو کہتے ہوتے تھے کہ میں واپس جا کے اے سی وغیرہ اترواؤں گا, یہ تو معاملات سیدھا کروں گا اور تمہاری مونچھیں میں اکھڑوا دوں, وہ کیا تھا؟ خان صاحب نے یہ نہیں کہا. یہ ایک حد تک, ایک تقریروں تک حد ہوتی. کورٹ میں سے پکڑ کے جیل میں رکھا گیا, ساتھ دور لگائے گئے, زرداری صاحب کے ہمشیرام کو رات بھر اٹھایا گیا, مریم نواز کے ہوٹل کے اندر انویڈ کروایا گیا. عمران خان واز پرائم منسٹر. نہیں, عمران خان تھا, لیکن وہ جس نے کیا تھا, ابھی ہمت کرے نہ کرے اعظم, اس کی مریم نواز کی حکومت ہے, کس نے کیا؟ کراچی میں جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت تھی, میری حکومت نہیں تھی, میری حکومت نہیں تھی وہاں پر. آپ آنریبل آدمی ہیں, اور لہذا جب آپ کے عہدے کے نیچے کچھ ہوگا تو آپ اس کو کلی طور پہ قبول کریں گے.
جب وہ پرائم منسٹر تھے وہ کہتے سب کچھ میں کر رہا ہوں، اور جنرل باجوہ بڑے زبردست جمہوریت پسند شخص ہیں، تو اون بھی کرنا چاہیے نا. یہ تو بھاگنے والی بات ہے کہ یار مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ کر رہا تھا. طلعت صاحب میں نہ بھاگنے والا بندہ ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے ہم یہ بھگت رہے. ہم سے میں غلطیاں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ہم سے بلنڈر ہوئے اس لیے ہم بھگت رہے. میں یہ نہیں کہ نہیں ہوئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے جو ہم جو آج بھگت رہے وہ جو ایک سرکل تھا، سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو لوگ باقی پارٹیوں سے کاٹ کے ہمیں نہیں قبول کرنی چاہیے تھے، وہی لوگ اس کے کہنے پہ وہی بھی غلط تھا. آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے وہاں پر ان سے جو ہے غداری کی اپنے حلف سے، اس کو سزا ہونی چاہیے، چاہے میرے لیے کی یا کسی اور کے لیے. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ میرا نہیں ہے طلعت صاحب، میں آپ کو بتا دوں میرا نہیں ہے. میں انسان ہوں، ایک حد تک سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا. میں ٹوٹ بھی جا سکتا ہوں، میں خاموش بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ جو نفرتیں بڑھ رہی ہے سیاست کے لیے خطرناک ہے. جو اداروں اور لوگوں کے درمیان جو گیپ ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں. جنید کی کیا حیثیت ہے؟ کل ایک حد سے زیادہ میں پریشر برداشت نہیں کروں، لیکن میری بات جو لوگ آئیں گے یقین کرے یہ بہت خطرناک ہے. ریاست کو یہ سوچنا چاہیے جو فاصلے ہم بڑھا رہے، یہ میرے لیے عمران خان کتنا جیے گا، میں کتنی دن اور، لیکن یہ میں اداروں کو اون کرتا ہوں. کل بھی میں نے بات کی، میں آج کوئی ہوگا کل کوئی دوسرا ہوگا، لیکن یہ ادارے میرے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ ادارے کمزور ہو، میں نہیں چاہوں گا کہ ریاست کمزور ہو. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ترسیلات زر نہ بھیجیں، تو آپ پھر مستقبل کے لیے ایک بڑی بھیانک تصویر بنا رہے ہیں کہ ترسیلات جو ہیں وہ کسی خاص ادارے کو تو نہیں جاتی، نہیں وہ ملک کی معیشت میں جاتی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کیا آپشن رہ گیا. آپ مجھے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، میں پہ دستہ صفائی کرتے، میں اسمبلی میں جاتا ہوں، مجھ پہ زبردستی آپ کرتے ہیں. میرے پاس کیا آپشن ہے؟ مجھے میرے پاس جب آپشن ہے تو میں وہی استعمال کروں گا. میرا مقصد ملک کو نہیں ہوتا، میرا مقصد یہ ہے کہ اداروں میں عقل آئے، اس کو سمجھ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہی سمجھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ریاست ہماری کسی عمل سے ریاست کو نقصان ہو. لیکن اس سے نہیں ہوگا تو کیا؟ اگرچہ لوگوں نے اس سے زیادہ ہو، اس سے اگرچہ لوگوں نے ویسے آپ کی بات نہیں مانی ابھی نہیں، لوگ مانے یا نہ مانے میں اپنی کوشش کروں گا. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اچیو کیا، پارٹی نے کیا کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حاصل کیا. میں نے عمران خان نے لوگوں میں شعور ڈالا. عمران خان، آپ نفرت کریں، آپ جو یہ آپ کی ہے، آپ کی ہے. آپ آج نہیں صاحب، آپ اپنی سوچ، میں آپ کی سوچ کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ اپنی سوچ پہ مجھ پہ مسلط نہ کریں، نہ میں اپنے آپ پہ مسلط کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ میرے بیانیہ لوگ سنتے ہیں کہ آپ کے بیانیہ سنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ریاست کی بیانیہ سنتے ہیں کہ میری بیانیہ سنتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ مجھ سے جو ہے نفرت اس کی بڑی ہے کہ محبت بڑی ہے. یہ دیکھیں، یہ والے نہیں ہے. اس دن میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا تھا، 2 سینئر لوگ یہاں بیٹھے تھے اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ اس نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہاں اس دفعہ الیکشن کا ووٹ اس لیے ملتا تھا جو زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بہت. کیوں یہاں تک پہنچ گئی؟ یہ عمران خان نے لوگوں کو سمجھائی. اگر عمران خان صاحب ہے تو پھر عمران خان کی مانے، پھر حکومت اس کو دے. اگر قوم اس کے ساتھ ہے، اس کی بیانیہ بکتی، اس کو لوگ سنتے، پھر عمران خان کو دے. ٹھیک. ذرا واپس آئیے گا. آپ نے یہ بھی کہا کہ اس دفعہ گولیاں کھانے کی تیاریوں کے ساتھ آئیں گے، اس دفعہ آپ کی چال ڈھال ٹھیک کریں گے. میں اس سے کیا کیا تیاری؟ میں نہیں، کچھ نہیں لے کے آئیں گے، کچھ نہیں لائیں گے. میں نے یہ کہا کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ ریاست ہمارے ساتھ یہ کرے گی کہ گولیاں چلے گی. ہم پولیٹیکل لوگ تھے، ہم تو زیادہ سے زیادہ ہم تو یہ تھے شیلنگ کرے گی، لاٹھی چارج کرے گی. ریاست سے تو یہ کبھی ہماری امید نہیں تھی کہ ریاست ہم پہ گولیاں چلائے گی. میں نے اس دفعہ کہا ہے کہ میں اس دفعہ جب میں لوگوں کو لے کے آ رہا تھا، میری وہ سوشل میڈیا پہ ہے، میں نے ہر ورکر کو، کیونکہ 8 اکتوبر تو ہماری گرفتاریوں کی بھی تیاری نہیں تھی، اس دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھائی جان وہ لوگ جائے جو جیل جا سکتے ہیں، وہ لوگ نہ جائے کہ پھر اس کے لیے میرے لیے بھی مشکلات، اس کی فیملی کے لیے مشکلات. تو مہربانی کر کے ہر بندہ گھر سے اجازت لے کے آئے اور اسے پتہ ہونا چاہیے. میں نے پہلے سے، میں واحد بندہ ہوں کہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، لیکن میں نے سب کو اکٹھا کیا. میں نے کہا بھائی جان ہم کوئی پکنک منانے نہیں جا رہے. اکتوبر میں جو ہمارے ساتھ ہوا، ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بندے جو ہے جیل جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دفعہ ہم جیل کی تیاریاں جو نومبر میں ہمارا تھے، تو میں نے بتایا کہ بھائی جان آپ تیاری پکڑے کہ اس دفعہ ہم جائیں گے تو جیل بھی
جا سکتی. گولیوں کا تو ذہن میں نہیں تھا. ابھی جو میں نے کل جلسے میں کہا کہ بھائی جان کون کون ہوگے جو گولیاں کھا سکتے ہیں, میں پہلے سے بتاتا ہوں, میں ابھی آپ کی توسط سے بتاتا ہوں کہ اس دفعہ ہم آئیں گے تو ہم گولیاں کھانے آئیں گے. تو وہ بندہ آئے جو گولیاں کھا سکتے ہیں, وہ بندہ نہ آئے جو بعد میں یہ کہے کہ بھائی جان آپ لے کے گئے. تو میں پہلے بھی بتاتا, آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گولیاں کھانے کے لیے اس دفعہ آئیں گے. تو پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں احتجاج کی وہ کیفیت نہیں تھی جو کے پی میں تھی, اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ نہیں, اصل میں ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کا کل میں بات کی, ایک میرا خیال ہے وہ انکر صاحبہ کو پسند نہیں آیا, لیکن پنجاب کی جو روایت ہوتی وہاں لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن اس طرح احتجاجوں میں نہیں نکلتے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ سہولت ہے کہ کے پی میں ہمیں حکومت ہے, ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پروٹوکول ملتا ہے, کیا جھوٹ نہیں بولوں گا, لوگ سپورٹ کرتے ہیں, اس طرح کی نہیں ہوتی. وہ بیچارے جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہوتے. ہماری پختونوں کی روایات یہ ہے کہ ہاں ایک حد سے ہم زیادہ نہیں جاتے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں. پنجاب میں بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پر پولیس ہر حد تک جاتے ہیں. یہاں پر جب چاپے پڑتے تو اس کی ہوتی, اس کی خواتین کو اٹھاتے. کے پی میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ 9 مئی کو کے بعد کسی کی خواتین اٹھا دے گی. تو کچھ وجہ سے یہ بھی وجوہات ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے. میں نہیں کہوں گا کہ پنجاب کی کراچی میں تو قطع کلام, کراچی تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پختون شہر ہے, اس میں تو بہت پختون وہاں نہیں, میں پختون پنجابی کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ یہاں ہماری پولیس وہاں کا نظام جو ہے یہ میں کہتا ہوں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کل کراچی میں کافی لوگ نکل آئے تھے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے, اس کے دیکھیں کہ کتنے FIR سندھ میں کاٹی گئی, اس سے پہلے کتنی کاٹی گئی, اب کتنی گئی. بلوچستان میں دیکھیں ایک پرامن جلسے پہ نہ اس میں کوئی گملہ ٹوٹا, اس پہ بھی FIR کاٹی گئی ہمارے سارے قیادت کی بلوچستان. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کے پی میں ہماری, کیونکہ یہ اس پچھلی حکومت میں اس میں کافی فرق پڑا. لیکن اب بھی میں نہیں کہوں گا کہ اس طرح ہوا ہے جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ بے شک جیلوں میں رکھا گیا, بے شک وہاں پر میرے ساتھ تو خیر فزیکلی نہیں ہوا, لیکن یہ تھا کہ کمبل نہیں دیتے تھے, چٹائی نہیں دیتے, یہ والی چیزیں ہوئی. لیکن یہ میں نہیں, کوئی میرے خواتین کو یہاں پر ہماری یہ والا مسئلہ ہے. اس وجہ سے باقی یہ کہ جس طرح کے پی میں خان صاحب جو ہے اسی طرح اس کی سب کو پنجاب میں بھی. ذرا اس میں اب یہ خطوط کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کوئکلی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر سڑکوں پر آپ نے معاملہ طے کرنا ہے یا بات چیت کے ذریعے طے کرنا؟ نہیں, میں وہ خط بھی لکھ رہے ہیں نا امین صاحب اس پہ, کیونکہ اس نے کہا وہ میں استعارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں بات چیت کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت. میں طرح صاحب ایک بات بتاؤں, میری اپنی خواہش ہوگی, پارٹی میں نہیں پارٹی کی, میری اپنی خواہش ہوگی کہ بیٹھ کے اس کا حل نکالے. یہ مجھے کوئی شرم نہیں, کوئی مجھے یہ کہے کہ میں اپنی میں کل میں نے کہا, آج میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ میں اس ادارے کو اون کرتا ہوں. میری خواہش ہوگی کہ اس ادارے اور لوگوں کے درمیان فاصلے کم کروں. اگر میں اس میں کردار ادا کر سکتا ہوں مجھے خوشی ہوئی, چاہے مجھے لوگ برا کرے یا رکھے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے, اس طریقے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ مجھ سے زبردستی کروائیں گے اور پھر کہیں گے کہ بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. اس کا فارمیٹ کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ اس طرح یہ کہ رویوں سے ثابت کرے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ میرے جو یہاں پر ہم بات کرنے کو جاتے ہیں یہاں صاحبزادہ صاحب کے گھر پہ چھاپے پڑتے. یہاں ہمارے کے پی کے جو غریب ورکر کے, صرف میرے ورکر نہیں ہے یہاں پر, میں آپ کو بتا دوں میرے آج گاؤں کے 4 بندے صرف اس لیے جیل میں ہے کہ وہ بیچارے ایئرپورٹ جا رہے تھے, ایک مزدور کو دبئی بھیجنا تھا, راستے میں اس کو پکڑا گیا تھا. تو اگر اس پہ مزید 7 8 FIR کاٹی کی 2 مہینے یہاں پر ہم ڈائلاگ کر رہے تھے, اس پہ وہی FIRوں میں چارج کیے گا. پچھلے سال کی, اس سے پچھلے سال کی FIR کاٹی کی, کیمپین کی شاپ ہوا کہ یہ ہوا. اس بیچاروں کو اب دوبارہ کہ اگر ریاست کا یہ رویہ ہو اور پھر کہنے کے بعد اس طرح. میں صرف فارمیٹ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے حکومت کو تو سائیڈ لائن کر دیا, آپ نے کہہ دیا وہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, عمران خان نے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. چلے مان لیتے. تو پھر یہ فارمیٹ کیا ہوگا؟ آپ سے کور کمانڈر کے آفس میں ملاقات ہو, ڈیٹ کمانڈر کے آفس میں ملاقات, کہاں پہ ملاقات؟ اہمیت یہ نہیں کہ میں کور کمانڈر, میری یہ خواہش ہے, میں کبھی زندگی میں نہیں آپ کی بات نہیں کر, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. فارمیٹ کی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اسے ثابت کرنا ہے, رویوں سے ثابت کرنا ہے. اگر اسی طرح ہم پہ ڈنڈا اوپر سے رکھے اور پھر کئی بات کے لیے نہیں بیٹھیں گے آپ ہمیں, بے شک میں ڈر جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, میں لیے میرے پیچھے کوئی اور آ جائے گا. کیونکہ ورکر جو ہے, یوتھ جو ہے, وہ بالکل خان کے علاوہ. میں آپ کو بتا دوں کل جو میں جلسے میں تھا, ہر بندہ مجھے مبارکباد دیتا. دوسری بات یہ کہ جائیں گے کب, اور خان سے بے وفائی نہیں کرنی. چلو میں بے وفائی کر گیا, میں بیٹھ گیا,
تو آیا یہ تحریک رک جائے گی؟ آیا مجھے کسی نے ٹارچر کیا، چلو ہو گیا، یہ اس کے مقصد حاصل ہو گئے، آیا تحریک رک جائے گی؟ آیا نفرت کم ہو جائے گی؟ کتنے لوگ گئے، بڑے بڑے لیڈر تھے، میں تو اسی اسمبلی میں تھا 10 بجے، مجھے اتنا کسی نے تو مجھے موقع نہیں دے رہے تھے، اتنی سپیس آیا کہ میں اوپر آیا۔ اچھا میں چلا جائیں گا، وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، اب یہ زیادہ بہادر ہے، موافق ماحول پہلے بنایا جائے۔ بالکل جی، میں کہہ رہا ہوں کہ ماحول بنا لے، اعتماد بحال کرے، کچھ ہمیں خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی اگر میں اس میں کردار ادا کروں۔ میں اپنے ادارے میں کوئی موت نہیں مل رہا کہ اس سے میں چاہوں گا کہ ادارے کو، کیونکہ یہ ملک کے لیے اگر ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا، تو میں اسے نہیں چھپاؤں گا، نہ مجھے اس پہ شرم ہے، کوئی الزام لگائے، کوئی جو بات کرے، کوئی مجھے اس کے کوئی پرواہ نہیں۔ I have to leave it there۔ آپ کا بہت شکریہ ناظرین، آپ جنید اکبر خان صاحب کی کینڈیڈ گفتگو سن رہے تھے، انہیں اپنے خیالات سے نوازا۔ اسٹے ٹیون، پروگرام جاری رہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم حکومت کے سیاسی امور کی بات کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان، وزیر اعظم کے مشیر سیاسی و عوامی امور، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، یہ اب مولانا فضل الرحمان کے در آپ دوبارہ چلے گئے ہیں، کیا ڈسپریشن ہے آپ کی؟ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے اور آپ کابینہ کے اہم ممبران گئے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن صرف یہ ان کی تیمارداری، مزاج پرسی کے لیے تو نہیں گئے نا آپ؟ نہیں، دیکھیں، یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے یہ اس کا خاصہ ہے، یعنی کوئی بہانہ آپ کو تیمارداری کا ملے یا کوئی ادروائز ملے تو آنا جانا چاہیے، ملنا چاہیے، اور جب آپ ملیں تو بالکل موجودہ اور درپیش جو سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ یعنی پولیٹیکل پارٹیز کا یا پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو ہے یہ اگر باہم گفتگو ہوتی رہے تو پھر ہی معاملات اور حالات، لیکن وہ تو آپ کو نکالوں ہیں، بائی کارڈ جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن وہ تو آپ کو نکالوں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ انتخابات کروائیں، آپ کی حکومت کو مانتے نہیں ہیں، مینڈیٹ کو مانتے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، الائنس وہ بنا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے آپ کے کیمپ میں تھرتھلی تھوڑی سی پڑی ہے۔ وہ نہیں، طلعت صاحب، کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہنے میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ڈسکمفرٹ ہونا چاہیے۔ وہ آخر اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے؟ تو انہیں یہ باتیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کا اتنا زیادہ، ہمیں ان کو سیریسلی یا اتنا اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا جو باہمی تعلق ہمارا ان کے ساتھ ہے، عزت کا، احترام کا، اسے نہ صرف برقرار رکھنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ ملتے رہنا اور ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو رہنمائی آپ کو کر رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، یہ رہنمائی آپ ان کی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے در پہ گئے۔ جی نہیں، ہم بھی ان سے جب گزارش کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری بات کے اوپر بڑا ہمدردانہ غور کرتے ہیں کہ ملک کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جو اکانومی کی صورتحال ہے، یہ اب خدا کر کے اسمبلی ہے تو اس کو اسی طرح سے یہ کنٹینیو کرنے دیا جائے، سیاسی استحکام ساتھ رہے تو ملک جو ہے وہ ایک دفعہ ایک مشکل فیز سے نکل آئے۔ باقی چلیں، کوئی نہیں، حکومت جو ہے وہ ادھر ہوئی یا ادھر ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اگر ملک کی خدا نہ خواستہ اکنامیکلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے اور اس کی جو انٹائر ایگزسٹنس ہے، یہ دہشت گردی کے حالات ہیں، یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جن کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خواہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کو بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو اس بات کے اوپر بھی مولانا کا جو رجحان یا جو ان کا سٹانس ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے۔ تو نواز شریف صاحب آج کل اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم تو کافی دیر سے اس توقع کے ساتھ تجزیے کر رہے تھے کہ وہ متحرک ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے 2 اراکین اسمبلی جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، میں نے ان سے خود بات کی ہے، بعد میں آپ کو نام بھی ان کا بتا دوں گا، عموماً ہم سورسز اپنے ریویل نہیں کرنے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سینٹرل لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری حکومت ہے پنجاب میں، ہمارے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے لوگ مریم نواز کے، اور 4-5 لوگ ہیں وہ پنجاب کی حکومت چلا رہے ہیں، ہمیں پارٹی کا پتہ نہیں ہے کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز کے ایلوکیشن کے مسئلے ہیں، تو وہ تو بہت پریشان تھے۔ تو کیا یہ ان کے تجزیے درست ہیں یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہم کوئی 60 کے قریب ممبران کو مل چکے ہیں، اور ہر میٹنگ میں ہمہ وقت، یعنی پورا ٹائم، میاں نواز شریف صاحب خود، میڈم مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر اور میں
پرویز رشید صاحب بھی جو سینئر منسٹر ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی 1 منٹ کے لیے بھی قدر ہوا ہو، اور تمام ممبرز کو 20 ممبرز کو ہم ایک میٹنگ میں یا روزانہ ملتے ہیں، اور ہر فرد کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بات کرنے کی پوری آزادی ہے، کوئی 10 منٹ بات کرے، 5 منٹ کرے. تو سبھی نے جو ہے وہ بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور جن اعتراضی نکات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے وہ ہم ایک ایک جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کا یہی ارادہ ہے کہ اس کے بعد وہ پھر MNA سے بھی ملیں گے، اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پارٹی کی گورنمنٹ وائز بھی اور پارٹی وائز بھی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ایوالو کریں گے. اس مشاورتی اور اس یعنی جو فیڈ بیک یا ان پٹ جو حاصل ہو رہی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر کہ ہمیں پارٹی میں کیا کرنا چاہیے، پارٹی تنظیم میں کیا جو ہے وہ تبدیلیاں لانی چاہیے، یا اس کو کس طرح سے فعال بنانا چاہیے. اور گورنمنٹ سائڈ کے اوپر جس طرح سے آپ نے 1-2 چیزیں بات کی ہے کہ کہاں کہاں پہ کون سا نقص جو ہے وہ پایا جاتا ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سبھی لوگ جو ہے ٹھیک ہے، لوگوں نے اعتراض بھی کیا، تعریف بھی کی، لیکن کوئی ایسی ناخوشی والی یا کوئی غمزدہ والی بات جو ہے وہ میں نے تو نہیں دیکھی. تقریباً ہاف آف دی اسمبلی کو ہم مل چکے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، گورنر صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے، میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا انہوں نے دیا، اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ جو حالات پنجاب میں بنے ہوئے ہیں، اس طرح یہ کولیشن یا یہ جو عمومی اتحاد ہے چل نہیں سکتا. آپ اپنی پارٹی کے ممبران کے اعتراضات کا دور کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو چلیں جب ہوں گے دیکھے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات کو آپ نے رجسٹر کر لیا، آپ کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت سے وہ طے ہو سکتے ہیں یا کم از کم شنید ہو گئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے معاملات طے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اب گورنر صاحب دوبارہ سے وہی بات کر رہے ہیں جو پچھلے 6 مہینے سے کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ کنکرنٹ معاملات ہوتے ہیں، یہ روز پیدا ہوتے ہیں اور حل ہوتے ہیں، کچھ نہیں حل ہوتے. اب ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، تو وہ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. ہم نے کوئی تقریباً 3-4 ہفتے قبل گورنر ہاؤس میں ہم حاضر ہوئے تھے. گورنر صاحب کی ہوسٹنگ، ان کی دعوت کا ہم نے جو ہے وہ بڑا پرتکلف ان کی دعوت تھی. وہاں پہ سارا دن ہم آلموسٹ رہے شام کو. تو وہاں پہ ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے سب، اور وہیں پہ جو ہے وہ فیصلے ہوئے کہ جی اس کا یہ کریں، اس کا وہ کریں. اور اس کے مطابق کچھ چیزیں جو ہیں وہ پھر باقی رہیں، ان کو آگے جا کے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو یہ تو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، کچھ رہ بھی جاتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. گورنر صاحب کے کچھ اعتراضات یا ان کے ممبرز کے اعتراضات وہ بالکل بجا تھے، اور ان کا اگر اس کے اوپر گلہ یا ناراضگی تھی وہ بھی ہمارے سار آنکھوں پہ. لیکن ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میٹنگ میں بھی ہم نے کوشش کی اور حل کیے بھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں دوبارہ گورنر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ میزبانی فرمائیں اور وہاں پہ میٹنگ ہو، اور اس میں جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی حل کریں گے، تاکہ اس کے بعد ایک اور انٹرویو دیں اور پھر وہی باتیں کریں. مطلب اس کی میٹنگ کا کوئی فائدہ تو تب ہوتا نا کہ انٹرویو میں یہ باتیں دہراتے نا. لگتا ہے آپ کھانا وانا خوب کھلایا آپ نے، لیکن مسئلہ نہیں حل ہوا. دیکھیں بات نہیں طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ انٹرویو میں کوئی وہ سیدھی بات کرے تو آپ چلاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. تو پھر تھوڑا بہت تو جو ہے نا وہ ہاں ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ بھی ساڑھے تے پا دیں، آپ بھی یہ بھی ساڑھے تے پا دیں. نہیں یہ ہے اسی طرح ہی ہے. کوئی سیدھی گل کرو تسی نہیں چلاؤندے، جو تک انہوں کو تھوڑا ٹیڑھا نہ کرو پھر وہ ریڈ الرٹ تے بریکنگ آ جاتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب نے جان بوجھ کے اس وجہ سے یہ بات کی تاکہ بریکنگ چلے ان کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، پھر بھی آخر میڈیا میں جو ہے وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو کی جائیں تو پھر وہ سارا دن چلتی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کبھی کبھار ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا یہ عمران خان نے دوبارہ ایک خط لکھا ہے آرمی چیف کو، اور اس کے اندر وہی انہوں نے باتیں دہرائی ہیں. میں آپ کے طرف سے جاننا چاہوں گا کہ حکومت کے اندر ان 2 خطوط کے بارے میں، یا یہ خط و کتابت جو وہ کر رہے ہیں یک طرفہ ہے
فوج کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں دلچسپی ہے نہ یہ خط ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن چونکہ اوپن لیٹر کر دیتے تو ہر طرف سرکولیشن ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات کے اندر اس کی لیڈ لگی. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی حکومت اس قسم کی کمیونیکیشن کے زاویے کو کیسے دیکھتی ہے، کیونکہ اس کے بین الاقوامی اثرات بھی ہیں. دیکھیں حکومت بہرحال اس بارے میں کیبنٹ میں تو کوئی غور و خوض نہیں ہوا. کبھی اس کے اوپر کوئی اسے ایجنڈا آئٹم بنا کے اس کے اوپر بات ہوئی تو وہ حکومت کا ایک نقطہ نظر یا موقف ہوگا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ غلط روش ہے، اور یہ کوئی خطوط نہیں لکھ رہے، کوئی مشورہ وغیرہ نہیں دے رہے. یہ فوج کو ایک ادارے کے طور پہ جو ہے یہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کا مقصد فوج کو بدنام کرنا، فوج کے خلاف لابی کرنا، فوج کے خلاف پوری دنیا میں نفرت کے جذبات کو ابھارنا ہے. اور یہ فوج کے اندر بھی یہ ان کی کوشش ہے کہ کمانڈ اور رینکس میں جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا ہوں. اور یہ کوئی خط دیکھیں نا، خط اگر لکھنا ہو تو خط لکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا جس کو بھیجا جاتا ہے. یہ تو خط بھیجتے ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک پراپیگنڈے کا ٹول ہے. جس طرح سے یہ پہلے پراپیگنڈا کر رہے تھے اسی طرح سے اب ان کو کسی نے سمجھایا کہ یہ ٹول اختیار کریں کہ جن چیزوں کو آپ نے پراپاگیٹ کرنا ہے ان کو خط کا حصہ بنائیں اور اس خط کو جو ہے وہ پھر پورے میڈیا میں اوپن کر دیں. اور یہ پوری لابیز لگی ہوئی ہیں امریکہ سے لے کے پاکستان تک، سوشل میڈیا میں ہر طرف جو ہے یہ ایک ہیجانی کیفیت ہے ان میں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس پراپیگنڈے سے، اس طرح کی حرکتوں سے یہ فوج اور عوام کے درمیان نفرت یا فاصلہ پیدا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو ہے ہمارے خلاف یہ مقدمہ بن گیا، ہمارے خلاف وہ مقدمہ بن گیا. اب یہ جو کر رہے ہیں تو یہ سریحاً جو ہے یہ ایک قومی سطح پہ جرم ہے. یہ فرمائے گا کہ جو اصل جرائم انہوں نے کیے اس کے بعد بھی تو ان کے ساتھ رابطے ہوئے. چیف منسٹر کے پی نے ندیم ملک کے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا کہ بہت سارے معاملات طے ہو گئے تھے 26 نومبر سے پہلے. اس کے بعد وہ کس وجہ سے وہ بیل منڈے نہیں چڑھی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو ان کو تو اس کا نقصان نہیں ہوتا، وہ جب بھی شور و غوغا کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ کنسیشنز لیتے ہیں. تو آپ تو اس کو جرم کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑے جرائم کے باوجود ان کے ساتھ رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے دعوے کے مطابق. نہیں دیکھیں، اس میں طلعت صاحب میری انفارمیشن یہ ہے، آپ بھی یقیناً اس بارے میں آگاہ ہوں گے کہ جو ایک باضابطہ یعنی ادارہ یا اسٹیبلشمنٹ ایک باضابطہ رابطوں کی بات ہے، وہ بالکل غلط ہے. کسی لیول پہ اوپر ان کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں ہوا، کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کا نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر رابطہ. مثال کے طور پہ انہوں نے اسلام آباد کے گھراؤ کا جو ہے وہ اعلان کیا، تو لازمی بات ہے کہ انٹیریئر سے متعلقہ لوگ جو بھی ہیں وہ یعنی ہائی سائڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں، لوور سائڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں، آئی جی ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، وہ لوگ رابطے کرتے ہیں کہ بھی جی آپ آ رہے ہیں، کیسے آئیں گے، کدھر سے آئیں گے، کیا کریں گے، کہاں بیٹھیں گے، کتنی دیر بیٹھیں گے. تو یہ ساری جو ہے یہ رابطے جو ہے، ان رابطوں کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی میرے ساتھ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے، اور ان گفتگوؤں میں کچھ گفتگو جو ہے وہ تھوڑی بہت لوز بھی ہو جاتی ہے کہ اچھا جی یہ کر دیں گے، اچھا جی وہ کر دیں گے، اس کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. اور جو یہ کام کر رہے ہیں یہ پہلے بھی جو کیے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور اب یہ جو کر رہے ہیں یہ دوسرا خط انہوں نے لکھا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ڈسٹنس کو بڑھا رہی ہیں، یہ نفرت کو بڑھا رہی ہیں. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اپنی پولیٹیکل برادری میں آئیں، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کریں، پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں، اتحاد بنانا ہے اتحاد بنائیں، ویسے بات کرنی ہے ویسے بات کریں. راستہ ادھر سے ہی نکلے گا، ادروائز ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. جتنا مرضی یہ زور لگا کے انہوں نے دیکھ بھی لیا، باقی بھی اگر زور آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو کریں. اوکے رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین، ہمارا پروگرام
IMF کے ساتھ ہمارا تعارف ان کی شرائط کے حوالے سے ہے. ہم جو ان کے گٹے گوڈے پکڑتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں 1.2 بلین کی قسط دے دیں پھر ریویو ٹھیک کر دیں, اس کا تو ہمیں پتہ ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کتنی مرتبہ IMF کے پاس جا چکے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ IMF کی طرف سے ایک ایسا مشن پاکستان آیا ہے جس کا تعلق بظاہر آپ کو IMF کے کس سے لگتا نہیں ہے, لیکن اسی پروگرام سے ہے. لیکن اس کا جو پھیلاؤ ہے بات چیت کا, وہ کبھی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے, کبھی جوڈیشل کمیشن کے ممبران سے مل رہا ہے, کبھی یہ دیکھ رہا ہے کہ بیوروکریٹس نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں نہیں کیے ہیں, گورننس کس قسم کی ہے, بورڈز کیسے کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہیں ایک رپورٹ مرتب کرنی ہے جو IMF کو پیش ہونی ہے. تو IMF پاکستان کو چلانے کا بندوبست کر رہا ہے یا معاشی طور پر ایڈ دینے کا ادارہ ہے؟ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشی امور. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی انہونی ہے کہ IMF جو ہے وہ اتنا اپنا دائرہ کار بڑھا رہا ہے اور ان ایریاز میں جا رہا ہے جو ریاستی اور حکومتیں عمومی طور پر کسی ڈونر کے لیے کھلا نہیں چھوڑتی. دیکھیے طلعت صاحب, میرے نزدیک 2 چیزوں پہ فوکس ضروری ہے. ایک تو IMF کا چارٹر کیا ہے, IMF بنایا کس لیے گیا تھا, اور دوسرا یہ کہ IMF کی کوئی 77 سالہ تاریخ میں اس نے اچیو کیا ہے. دیکھیے IMF کے چارٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اس نے کسی ممبر ملک کی معیشت کو سیدھی راہ پہ چلانا ہے. یہ اس کے چارٹر کا حصہ نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے یہ ملک کی اپنی سیاسی اور معاشی قیادت کے اوپر ڈلتی. دوسرا جو میں نے کہا تھا کہ IMF کا 77 یا 78 سالہ جو تاریخ ہے اس میں کوئی ایک بھی سکسیس سٹوری آپ کو نظر نہیں آئے گی, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چارٹر میں لکھا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. دیکھیے ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہوم گرون اکنامک پالیسی. اگر پاکستان کی معیشت کو ہم نے سیدھی راہ پہ چلانا ہے, پٹری پہ چلانا ہے, تو وہ پاکستان کے اندر رہنے والے جو سیاسی اور معاشی قیادت ہے اس نے پالیسیز بنانی ہے تو پھر چلے. اب پرابلم کیا ہوتا ہے, دیکھیے IMF کا مشن روانڈا جاتا ہے تو روانڈا کے معیشت دان جو ہیں وہ اپنی معاشی پالیسی لے کے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے, یہ ہماری اکنامک پالیسی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اپنی معاشی پالیسی نہیں بنا پاتے تو جو IMF کا مشن آتا ہے, جو IMF کی ٹیم آتی ہے, وہ جو اکنامک ایجنڈا اور اسکیم لے کے آتے ہیں وہ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں ماننا پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی. پھر ایک میں نے دیکھا ہے کہ چاہے یہ حکومت ہو, اس سے پہلے والی حکومتیں ہوں, وہ IMF کو ایک قربانی کا بکرا بنا کے پیش کرتے ہیں. اور وہ آپ سوچیں کہ کالا ترین قربانی کا بکرا. اگر گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ IMF نے ہمیں کہا ہے, اگر بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں تو IMF نے ہمیں کہا ہے, اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو IMF کا کہنا ہے. میں نے جو کاغذات پڑھے ہیں IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان, اس میں کبھی بھی IMF نہ تو حکومت کو بجلی بڑھانے کے لیے, بجلی کا ٹیرف بڑھانے کے لیے کہتا ہے, نہ گیس کا ٹیرف بڑھانے کے لیے کہتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو مشن ہے یہ تو IMF کا ہی مشن ہے, اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ اس دائرہ اختیار سے کہیں زیادہ لگتا ہے جس کے بارے میں آپ نے واضح انداز سے بتا دیا کہ وہ چارٹر کا حصہ نہیں ہے. چارٹر کا حصہ تو وہ بھی نہیں ہے جو ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے پیکیجز کے حوالے سے, لیکن یہ تو بالکل بھی چارٹر کا حصہ نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہم نے کوئی خاص قسم کا معاہدہ کیا ہے کہ بھائی ہمیں اتنی ضرورت ہے, اس کے اندر آپ گورننس بھی ثابت کر دیں, اس کی اسسمنٹ کر دیں, ججز کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے, کرپشن کے معاملات کیا ہیں وہ بھی بتا دیں گے, بیوروکریٹس کیسے ہیں, ان کی پروموشنز کیسے ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیں گے. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ بندے بھیجیں اور ہماری مرضی اس میں شامل نہ ہو, تو یہ کسی ایگریمنٹ کا حصہ تو ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں زبردستی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا. جب حکومت کے پاس ڈالر کا خزانہ ختم ہونے لگتا ہے تو پھر ہم بھاگتے جاتے ہیں IMF کے پاس مجبوری کے تحت. اب جب معاشی جو مریض ہے وہ پڑا ہے ایمرجنسی وارڈ میں اور اس کو خون کی ضرورت ہے, اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, تو پھر وہ آکسیجن دینے والا اور وہ خون سپلائی کرنے والا, اور یہاں پہ تو یہ معاملہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے والا, آپ کو قرضہ دینے والا, آپ کو اور ہمارے ملک کو قرضہ دینے والا, وہ پھر اپنی
شرائط جو ہے وہ منواتا ہے. اور جو مقصد ہے, چاہے وہ IMF کا ہو, چاہے وہ ورلڈ بینک کا ہو, اب بریٹن ووڈز کا جو اوریجنل اگریمنٹ کیا گیا تھا اس کے تحت یہ ادارے ہیں امریکہ کی فائنینشیل پاور کو پروجیکٹ کرنا ہے. اب یہاں پہ جنگی طیارہ استعمال نہیں ہوتا, یہاں پہ ٹینک استعمال نہیں ہوتا. یہ انفلوئنس کرنے کا, اثر و رسوخ بڑھانے کا ایک ڈفرنٹ ہتھیار ہے. تو اس کو پاکستان کے اندر ہمیں اسی نظر سے دیکھنا ہوگا. اگر خلا پیدا کریں گے, اگر ہم اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس ہے, امپورٹ بے تحاشا کریں گے, ایکسپورٹ نہیں کریں گے, ڈالر ختم ہو جائے گا, تو پھر ہم خلا پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی عدلیہ کی مینجمنٹ کے اندر خلا پیدا کریں گے, اپنی گورننس کے اندر خلا پیدا کریں گے, تو پھر ایک وہ شاید تھرڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے کہ ارد گرد کی جو طاقتور ہوا ہے وہ خلا کو پر کرنے بھاگ نکلے. اچھا, ایک اس میں ایشو یہ ہے, مجھے تو یہ وہ نظر آتا جی, ایک اس میں ایشو یہ ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ ایسے وقت میں مشن آیا ہے جب عدالتی معاملات ہر طرف تنازع کا باعث بن رہے ہیں. جج صاحبان جو ہیں خط پہ خط لکھ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں معاملات اٹھائے جا رہے ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں معاملات اٹھائے جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے, عمران خان آرمی چیف کو کھلے خط لکھ رہے ہیں, اس کے اندر وہ تمام باتیں کر رہے ہیں جس کے اندر کرپشن کا عنصر ہے, معیشت کی تباہی کا عنصر ہے, فریڈم آف سپیچ کا عنصر ہے, جو مجھے اس IMF کے اس مشن کے دائرہ کار میں نظر آتا ہے. تو I'm just trying to understand کہ جب وہ رپورٹ مرتب کریں گے تو کیا وہ اس ماحول سے متاثر ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیے طلعت، ہمیں تاریخ سے، اس مشن سے، IMF کے اپنے چارٹر سے کچھ سیکھنا ہے. ایک تو یہ کہ سیاست اور معیشت کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معیشت کا کیا بنے گا. دیکھیے، ایک یا دو ماڈل جیسے اٹلی میں پچھلے کچھ دوسری جنگ عظیم کے بعد آج تک کوئی 60-70 وزرائے اعظم آئے اور گئے. اس کا مطلب ہے کہ شدید انتہا قسم کی سیاسی عدم استحکام کی جو فضا ہے وہ اٹلی میں قائم رہی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیاست اور معیشت کے درمیان ایک فائر وال کھڑی کر دی کہ سیاستدان سیاسی عدم استحکام لاتے رہیں، لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، معیشت کو اس سے الگ کر دینا ہے اور معیشت کے اوپر اس کا اثر کم کرنا ہے. اگر تو ہم اس سے کوئی سبق سیکھ لیں کہ ہم نے بھی سیاست اور معیشت کے درمیان میں ایک فائر وال کھڑی کرنی ہے اور سیاسی عدم استحکام کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ معیشت کے اوپر کم سے کم کرنا ہے. تو پھر یہ جو IMF کا معاملہ آپ سامنے لا رہے ہیں، IMF جو ہے اپنے ہی دائرے اختیار سے باہر جانے کی جو کوشش ہو رہی ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو قدم رکھا جا رہا ہے، ان سب کا جو جواب ہے وہ اسی میں نکلے. اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.